بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ آئی بلیو یہ نیوٹن کا ایک لا تھا۔ نیوٹن نے 3 لاز دیے تھے اور ان میں سے ایک لا یہ تھا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب ایکشن ہم نے یہ دیکھا کہ نارتھ کوریا نے اپنے 12,000 فوجی رشیا بھیج دیے، جہاں پہ وہ ولادی واسٹاک کے اندر رشین آرمی کے ساتھ ملٹری ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد یہ 12,000 فوجی یوکرین کی جنگ میں بھیج دیے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 12,000 نارتھ کورین فوجیوں کے اندر سے کچھ اسپیشل فورسز بھی ہیں، اور وہ بہت زیادہ تنگ کریں گی یوکرین کو آگے جا کے۔ اب اس چیز کا ری ایکشن بھی آنا تھا۔ ری ایکشن آیا ہے ساؤتھ کوریا کی طرف سے۔ ساؤتھ کوریا نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو اب 155 ملی میٹر کے جو آرٹلری شیلز ہیں وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر ہے کہ ساؤتھ کوریا نے تقریباً 5,00,155 ملی میٹر کے آرٹلری شیلز امریکہ کو پرووائڈ کیے تھے۔ امریکہ کے راستے وہ پھر یوکرین چلے گئے، کیونکہ اس بارے میں آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز بنا کے دے چکا ہوں کہ جنگ کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہو رہی ہے وہ ہے آرٹلری۔ آرٹلری کے اندر راکٹ آرٹلری بھی ہے، ٹوڈ اور سیلف پروپیلڈ آرٹلری بھی ہے، اور ان کے لیے راکٹس استعمال ہوتے ہیں، شیلز استعمال ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، امریکہ کو بھی، رشیا کو بھی۔ اسی وجہ سے رشیا نے نارتھ کوریا سے 1 ملین آرٹلری شیلز پرچیز کیے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ کوریا نے بھی تقریباً 0.5 ملین آرٹلری شیلز امریکہ کو سیل کیے تھے۔ امریکہ نے شاید وہ اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے شیلز اٹھا کے اس نے یوکرین کو دے دیے، کیونکہ ساؤتھ کوریا کا ایک لا ہے کہ آپ فی الوقت یوکرین کو کوئی بھی ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آئیدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے۔ لیکن امریکنز نے آئی بلیو یہ کیا تھا کہ انہوں نے ساؤتھ کورین شیلز اپنے پاس رکھ لیے اپنے سٹاک کے لیے، اور اپنی آرمی کا جو سٹاک تھا وہ اٹھا کے انہوں نے یوکرینینز کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے ساؤتھ کوریا کا لا بھی نہیں ٹوٹتا اور امریکہ کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب ساؤتھ کورینز کا کہنا یہ ہے کہ جب 12,000 فوجی نارتھ کورینز نے رشیا بھیج دیے ہیں یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، تو ہم بھی سیدھی طریقے سے یوکرین کی ہیلپ کریں گے، نہ صرف ان کو آرٹلری شیلز دیں گے بلکہ ان کو یہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری بھی دیں گے، اور یوکرینینز کو F-16 جہازوں کے اوپر ٹرین بھی کریں گے۔ یوکرین کو F-16 جہاز تو ڈنمارک، نیدرلینڈز اور بیلجیم پرووائڈ کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے پائلٹس کو ٹریننگ جو ہے وہ بھی دینا بہت ضروری ہے، اور یوکرین کے پاس اس وقت پائلٹس کی بہت کمی ہے جو یہ F-16 جہاز آپریٹ کر سکیں۔ اس وجہ سے ساؤتھ کوریا نے یہ آفر بھی کر دی ہے کہ ہم یوکرینین پائلٹس کو اب ٹرین کریں گے، ساتھ ساتھ آرٹلری شیلز بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیلف پروپیلڈ آرٹلری بھی یوکرین کو پرووائڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا نے یوکرین کو K-600 مائن کلیئرنگ ٹینکس دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، وہ بھی ابھی تک ساؤتھ کوریا نے یوکرین کو نہیں پرووائڈ کیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ کوریا آنے والے دنوں میں وہ مائن کلیئرنگ ٹینکس جو ہیں وہ بھی یوکرین کو پرووائڈ کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نارتھ کوریا رشیا کی ہیلپ کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ساؤتھ کوریا یوکرین کی ہیلپ کرے؟ ساؤتھ کوریا کہاں پہ، یوکرین کہاں پہ؟ نارتھ کوریا کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو رشیا سے لالچ ہے کہ بھئی رشیا اس کو تیل دے گا، رشیا اس کی اکانومی بہتر کرے گا، اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، رشیا اس کو ٹیکنالوجی دے گا، ہو سکتا ہے فائٹر جیٹس وغیرہ بھی دے دے، ملٹری ٹیکنالوجی اور ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ بھی اس کو دے۔ لیکن ساؤتھ کوریا کو تو یوکرین سے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ساؤتھ کوریا ٹیکنالوجیکلی بھی بہت زیادہ ساؤنڈ کنٹری ہے، اس وقت اس کی ملٹری ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اکانومی کے لحاظ سے بھی ساؤتھ کوریا کو یوکرین سے ایسا کوئی بہت بڑا لالچ نہیں ہے۔ تو پھر ساؤتھ کوریا نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوکرین کی ہیلپ کرے گا؟ یہاں پہ بات آ جاتی ہے پھر رشیا اور نارتھ کوریا کے ریلیشن کی۔ ساؤتھ کورینز کو خدشہ یہ ہے کہ اس وقت رشیا اور نارتھ کوریا کا جس طرح سے ریلیشن بڑھ رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں ساؤتھ کوریا کو تنگ کرے گا، ڈائریکٹلی تنگ کرے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر 12,000 فوجی نارتھ کوریا بھیجتا ہے رشیا میں کہ رشین ان کو جنگ میں بھیج سکتے ہیں، تو اس 12,000 فوجی کے بدلے میں نارتھ کوریا بھی رشیا سے کچھ لے گا، ملٹری اکوپمنٹ تو لے گا، اور وہ ملٹری اکوپمنٹ نارتھ کوریا کہاں پہ استعمال کرے گا؟ وہ ملٹری اکوپمنٹ جو نارتھ کوریا رشیا سے لے گا، اگر وہ MiG-29 جہاز ہی لے لیتا ہے تو وہ MiG-29 جہاز ساؤتھ کوریا کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس طرح سے ساؤتھ کوریا رشیا اور نارتھ کوریا کا جو ایک ملٹری الائنس بن چکا ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے اس کو پرابلم ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ کوریا نے اپنے کیپٹل سیول کے اندر جو رشین امبیسڈر ہے اس کو سمن بھی کیا اپنی فارن منسٹری میں، اور وہاں پہ انہوں نے رشین امبیسڈر کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ساؤتھ کوریا کو رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان جو ملٹری تعاون چل رہا ہے، ایک ملٹری ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہے،
اور ساؤتھ کوریا یہ سمجھتا ہے کہ رشیا جو ملٹری اکوپمنٹ کے ذریعے سے نارتھ کوریا کی ہیلپ کرے گا وہ ملٹری اکوپمنٹ الٹیمیٹلی ساؤتھ کوریا کے خلاف استعمال ہوگا. تو مہربانی کر کے آپ اس چیز سے دور رہیں. آپ نارتھ کوریا سے اتنی زیادہ ملٹری ٹرمز نہ بڑھائیں کیونکہ یہ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے الٹیمیٹلی ساؤتھ کوریا کے خلاف استعمال ہوگا. تو جس کے اوپر رشین امبیسڈر کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کورین پیننسولا ہے جس کے اندر ساؤتھ کوریا بھی آتا ہے نارتھ کوریا بھی آتا ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ خیر انہوں نے تو نہیں کی, میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اگر امریکہ ساؤتھ کوریا کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ رشیا نارتھ کوریا کی ہیلپ نہیں کر سکتا. مطلب اگر آپ ڈبل سٹینڈرڈز چھوڑ دیں اور پلڑے برابر رکھ کے بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کی ملیٹریلی ہیلپ کرتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ رشیا نارتھ کوریا کی ہیلپ کرے؟ مطلب اگر امریکہ ہیلپ کرے تو ٹھیک ہے, رشیا کسی کی ہیلپ کرے تو وہ غلط ہے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا. یہ تو وہی بات ہوگی کہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے. تو بہرحال رشین امبیسڈر اور ساؤتھ کوریا کی فارن منسٹری کے آفیشلز کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی اس میں ساؤتھ کوریا کا کہنا یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہر وہ حربہ یوز کریں گے کہ جس سے ساؤتھ کوریا کی جو سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں, وہ تھریٹن نہ ہو سکیں. تو یہاں پہ رشین امبیسڈر کا کہنا یہ تھا کہ آپ چیزوں کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں. رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان ضرور ملٹری ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ملٹری ریلیشنز ساؤتھ کوریا کے خلاف استعمال ہوں گے. تو اس وجہ سے ساؤتھ کوریا کی جو اس وقت تشویش ہے اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن یہ بات زبان زد عام ہے کہ پچھلے دنوں جو نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان کا ایک رشیا کا دورہ ہوا تھا, وہاں پہ کم جونگ ان نے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئی ٹریٹی سائن کی تھی, اور اس ٹریٹی کے تحت یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو میوچول ملٹری سپورٹ پرووائڈ کریں گے ان کیس ان دونوں کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے. نارتھ کوریا کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو رشیا نارتھ کوریا کی ہیلپ کرے گا, رشیا کسی جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو نارتھ کوریا رشیا کی ہیلپ کرے گا. تو اسی ٹریٹی کے تحت یہ 12,000 فوجی رشیا گئے ہوئے ہیں اور آگے جا کے یہ یوکرین کی جنگ میں حصہ لیں گے, اور اس کے بدلے میں ڈیفینیٹلی رشینز جو ہیں وہ نارتھ کورینز کو کچھ نہ کچھ دیں گے, اکنامک ایڈ دیں گے یا پھر کو ملٹری ٹیکنالوجی یا ملٹری ہارڈ ویئر وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رشیا اور یوکرین کا ایک معاملہ ہے اس کے اندر اب یہ کورین پیننسولا بھی شامل ہو گیا, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بھی شامل ہو گئے ہیں. تو ایک جنگ جو آج سے 2 سال پہلے چلی تھی, شروع ہوئی تھی, وہ ہوئی تو ویسٹ کے اندر شروع تھی لیکن اس کے اثرات اب ایسٹ تک بھی آگے ہوئے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.